اور صرف یہ 10 صحابہ جنتی نہیں ہیں، اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو 313 تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ بائی نیم نہیں ہے، جرنل ہے۔ اسی طریقے سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جنہوں نے بیت رضوان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیعت والا معاملہ کیا ہے اس درخت کے نیچے، اصحاب شجرہ، ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو وہ تو 1500 کے قریب ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ابو الغادیہ کے بارے میں کہ انہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے۔ شیخ البانی بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی کہتے ہیں صحیح ہے، وہ کہتے ہیں وہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے، اس کو وہ چیز کور کر دے گی، اس طرح تعویلات کرتے ہیں۔ مسند ابی الغادیہ موجود ہے، مسند احمد کے اندر ایک چیپٹر جس میں ابو الغادیہ کی حدیث ہے، مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیثیں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ ہوں۔ اس میں ابو الغادیہ خود مان رہے ہیں کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا اور وہ شرمندہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس درخت کے نیچے میری بیعت کی تھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی، اصحاب شجرہ کو۔ اب عام بندہ کدھر جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پہ تو کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا، لیکن جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں یا جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اب ان میں پرابلم ہو سکتا ہے کہ ہم تک جو بات ہے وہ ہی صحیح طریقہ سے نہ پہنچی ہو، یا اس میں کوئی ایسی بات شامل ہو گئی ہو کہ جو واقعے کو کچھ کا کچھ کر دے۔ اب آپ دونوں بیانات کو دیکھ لیجئے کہ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے اور ان کو آگ نہیں چھوئے گی، اور دوسری طرف وہ روایت ہے کہ جس میں ابو الغادیہ جو ہیں وہ بھی اصحاب شجرہ میں سے ہیں اور وہ عمار کا قتل کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو غیبی خبر تھی حضرت عمار کے حوالے سے اس کا وہ ان پہ فٹ ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو باتیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں تو کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جب دو طرح کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اصل حقیقت کیا ہو سکتی ہے، اور ہم کوئی ایسی بات نہ کر لیں کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ہی خلاف ہو یا ان واقعات کے ہی خلاف ہو جو کہ اس وقت ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔